یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 11۔ ولیم جھنڈو والا پہنچا تو 1 بج چکا تھا۔ دھند چھٹ چکی تھی، اس لیے گاؤں اور ارد گرد کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے بھی سردی کی دھوپ جب چمک کر نکلتی ہے تو کچھ زیادہ ہی سفید ہو جاتی ہے۔ ولیم کا یہ چھوٹا سا قافلہ اس کی ایما پر 5-6 منٹ تک جھنڈو والا سے 150 گز پیچھے ہی رکا رہا۔ جیپ پر بیٹھے بیٹھے ولیم جائزہ لینے لگا۔ گاؤں کے ارد گرد زیادہ تر کماد، ہری بھری برسن کے کھیتوں کے بیچ دور تک پھیلے ہوئے توریے کے زرد زرد پھول اور چری کی فصلیں تھیں۔ 1-2 جگہ گڑ بنانے کے بیلنے لگے ہوئے تھے اور آگ پر چڑی ہوئی گنے کی پت سے اٹھنے والی حرارت کی خوشبو ہوا میں گھل مل کر سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ کچھ سکھ گڈوں پر چارہ لاد کر گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ جگہ جگہ رہٹ اور کاریزیں تھیں جن کا شفاف پانی کھالیوں میں تیرتا ہوا توریے اور برسن کی فصلوں میں پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کھالیوں کے کناروں پر ٹالیوں اور پیپلوں کے سایہ دار درختوں کی قطاریں آگے پیچھے جمی ہوئی تھیں۔ فصلوں کی سرسبزی اور پانی کی تراوت آنکھوں سے ہو کر ولیم کے دل میں اترنے لگی۔ اسے جھنڈو والا کے مضافات دیکھ کر وسطی پنجاب کی ہریالیاں شدت سے یاد آئیں۔ گاؤں کے درمیان کھڑے گردوارے کا مینارہ دور ہی سے نظر آ رہا تھا۔ مختصر یہ کہ پورے گاؤں کا ظاہری ماحول پرامن اور اطمینان بخش تھا، جس سے ولیم چند لمحے کے لیے متاثر ضرور ہوا۔ جودھا پور کی نسبت یہ گاؤں زیادہ خوشحال دکھائی دیتا تھا، لیکن اس سب سرسبزی کو دیکھ کر ولیم نے کسی خیال کے پیش نظر انسپیکٹر متھرا سے اچانک ایک چبھتا ہوا سوال کر دیا۔ متھرا، کہیں ایسا تو نہیں جھنڈو والا کی ہریالی اور فصلوں کی شادابی کی جڑوں میں ارد گرد کے گاؤں کا خون سینچا جا رہا ہے؟ متھر داس ولیم کی طرف دیکھ کر فقط مسکرا دیا۔ غالباً متھرا جانتا تھا کہ ولیم اس کی کسی بھی بات سے کچھ بھی اخذ کر سکتا ہے، چنانچہ خاموش رہنا ہی زیادہ بہتر تھا۔ کچھ ہی دیر میں ولیم نے محسوس کیا کہ کام کرنے والے کچھ لوگوں کی نظر ان پر پڑ چکی ہے اور وہ اسے اپنا کام چھوڑ کر بغور دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ولیم کو ان کی عادت بری لگی، خاص کر ہندوستانیوں کی، چاہے وہ مسلمان ہوں یا سکھ۔ ان کی اس مشترکہ عادت سے اسے سخت نفرت تھی۔ وہ کسی بھی چیز کو عجوبے کی طرح دیکھنے کے عادی تھے، پھر اس کے بارے میں انتہائی بیہودہ اور غلط مگر حتمی تعویلیں کرنے کے ماہر بھی۔ ولیم نے دلبیر کو حکم دیا کہ وہ گاڑی آگے بڑھائے، لہٰذا جیپ گاؤں کی طرف بڑھنے لگی۔ متھرا نے 1-2 بار پیچھے نظر ڈالی۔ لوگ جوں کے توں کھڑے دیکھتے رہے، حتیٰ کہ جیپ جھنڈو والا میں داخل ہو گئی۔ ولیم کو یقین تھا کہ یہ لوگ اپنا کام چھوڑ کر یا جلد نپٹا کر تماشا ضرور دیکھنے آئیں گے۔ دلبیر سنگھ نے جیپ گاؤں کے عین وسط میں کھڑی کر دی۔ 100 فٹ قطر کا چوک تھا، جس کے ایک طرف وہی گردوارہ تھا جس کا مینارہ اور گھنٹا ولیم گاؤں سے باہر ہی دیکھ چکا تھا۔ بعض مکان چھوٹی اور پکی اینٹوں کے تھے، مگر اکثر کچے ہی تھے۔ کچے مکانوں پر چکنی مٹی کے ساتھ نہایت صفائی سے لیپ ہوا تھا۔ چوک کے عین درمیان میں ایک شرینے 3-4 شیشم کے پیڑ اور ایک پیپل کا درخت تھا۔ سب کے پتے جاڑے کے سبب یا تو جھڑ چکے تھے یا ٹہنیوں پر پیلے اور خاکستری رنگوں میں تبدیل ہوئے کسی ہوا کے جھونکے کے منتظر تھے۔ عورتیں جو ادھر ادھر آ جا رہی تھیں زیادہ تر لہنگے پہنے ہوئے تھے۔ مرد چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک قریباً ایک ہی ہیئت میں جوڑا اور پگڑ میں نظر آئے۔ ولیم نے یہ بات بار بار سنی تھی کہ سکھ مسلمانوں کی نسبت کم متعصب ہیں، لیکن ظاہری ہیئت میں اس سے سکھ زیادہ بنیاد پرست لگے۔ مسلمانوں کی اکثریت نہ تو داڑھی رکھتی تھی اور نہ ہی نماز کی طرف توجہ دیتی تھی۔ ان کے مقابلے میں سکھ داڑھی اور بالوں سے بھرے رہتے۔ گاؤں کی گلیاں تنگ ضرور تھیں، مگر مکانوں کے احاطے کھلے کھلے تھے، چاہے وہ پکے تھے یا کچے۔ احاطوں میں شیشم اور ککر کی لکڑی کے بڑے بڑے پھاٹک تھے۔ دیواریں قداور نہ تھیں، اس لیے احاطوں کے اندر تک نظر آتی۔ اکثر احاطوں میں مال مویشی بندھا تھا، جنہیں دیکھ کر لکڑی کے بڑے پھاٹکوں کی سمجھ آ جاتی تاکہ گڈ اور مویشی آسانی سے گزر جائیں۔ ہر گھر میں
نیم، بیری، شیشم، شرینے یا اسی طرح کا کوئی نہ کوئی سایہ دار درخت ضرور تھا۔ گلیاں جو تھوڑی دیر پہلے قریب خالی تھیں، ولیم کے گاؤں میں داخل ہونے سے کچھ ہی دیر بعد سکھوں کو اپنے گھروں سے باہر کھینچنے لگی۔ ان کے لیے گاؤں میں کسی گورے کی آمد طوفان سے کم نہیں تھی۔ لوگ گھروں سے باہر نکل تو آئے، مگر جودھا پور کی نسبت ان کے ہاں خوف کی کیفیت زیادہ تھی۔ ہر ایک جانتا تھا کہ مکئی کی تباہی اور قتل تو بہرحال جھنڈو والا نے ہی کیا ہے۔ ولیم دیکھ رہا تھا لوگ آپس میں کچھ خسر پھسر کر رہے ہیں۔ خوف کے باوجود ولیم کے ارد گرد کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص سے متھر داس نے پوچھا، وہ بڈھے سردار سودا سنگھ کا کچھ پتا ہے؟ اس شخص نے، جس کی داڑھی ناف تک آتی تھی اور ہاتھ میں سیر بھر کا لوہے کا کڑا تھا، ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور کہا، صاحب جی، وہ سامنے سدھا سنگھ کی حویلی ہی تو ہے۔ پھر ایک طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے، لو جی، وہ سردار صاحب خود ہی آ رہے ہیں۔ ولیم نے سامنے دیکھا، 100 فٹ کے فاصلے پر سردار سدھا سنگھ آ رہا تھا۔ اس کے آگے پیچھے 8-10 جوان کرپانیں اور برچھیاں لیے ہوئے تھے۔ سردار کا جسمانی ڈیل ڈول، مونچھوں کا تاؤ، داڑھی کا لمباؤ اور ہاتھ میں 15 تولے سونے کا کڑا دیکھ کر ولیم کو ایک دفعہ کپکپاہٹ سی آ گئی۔ مگر ہر حکمران کے اندر چونکہ ایک غیر مرئی طاقت کا حوصلہ موجود ہوتا ہے، اس لیے ولیم نے اپنی کیفیت پر جلد ہی قابو پا لیا اور چہرے پر کسی بھی احساس سے آری نقش واضح کر لیے۔ اتنے میں سردار سودا سنگھ نے نزدیک ہو کر ہاتھ جوڑے اور پرنام کیا۔ ولیم نے اس کا جواب انتہائی سرد مہری سے ویلکم کہہ کر دیا۔ اس کے بعد متھرا سے مخاطب ہو کر کہا، متھرا، ہم کچھ دیر سودا سنگھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہو بیٹھنے کا انتظام کرے۔ ولیم نے سودا سنگھ کو براہ راست مخاطب نہیں کیا تھا اور گفتگو کا انداز بھی دو ٹوک تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ صاحب کمشنر بہادر کے موڈ ٹھیک نہیں تھے۔ سودا سنگھ سے بالواسطہ مخاطب ہونا اور بے پرواہی سے پرنام کا جواب دینا ایسی گستاخی تھی جس نے اس کی طبیعت کو نہایت منغص کر دیا۔ اس نے سوچا، سب قسمت کے کھیل ہیں، ورنہ اس گوری چمڑی کے 6 فٹ بالکے کی کیا حیثیت تھی؟ ابھی زمین میں قلعے کی طرح گاڑ کر ڈاچی باندھ دیتا، یا پھر چھدو سے کہتا کہ اسے ذرا جھامبڑ پھیر اور بیلنے پر بیلوں کی جگہ اس فرنگی کو جوت دیتا۔ مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ آخر سرکار انگریز تھی۔ چنانچہ غصے کے باوجود سودا سنگھ نے چہرے پر خوشگوار سی کیفیت پیدا کرتے ہوئے کہا، سرکار کا جھنڈو والا میں قدم رکھنا ہمارے بھاگ ہیں۔ صاحب بہادر کو برا نہ لگے تو میری حویلی حاضر ہے، وہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سردار جی کے چہرے پر ہلکے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ ولیم نے قدم بڑھائے تو متھرا فوراً باہر کی طرف ہو کر تعظیم سے چلنے لگا۔ دونوں سنتری بندوقیں لیے ولیم کے پیچھے ہو گئے۔ ولیم تھوڑا سا آگے بڑھا تو دلبیر سنگھ نے جیپ سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ حویلی کی طرف بڑھا دی۔ ولیم جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، اس کی ہیئت نے ایک دفعہ پھر اسے اپنی جکڑ میں لے لیا۔ اتنے بڑے اور وسیع احاطے میں چاروں طرف سینکڑوں برآمدے اور برآمدوں میں چھوٹی اینٹوں سے بنائے گئے سینکڑوں ستون ایک کے بعد ایک اس طرح پھیلے تھے جیسے ستونوں کے جنگل آباد ہوں۔ یہ تمام ستون 90 کے زاویے کی خمدار ڈانٹوں کا بار اٹھائے ہوئے تھے۔ ان ڈانٹوں کے سروں پر گول اور چوڑی دار محرابوں والے بام پر پھیلائے آگے کی طرف جھکے تھے۔ برآمدوں کے اندر 20-20 قدم ہٹ کر کمرے تھے، جن کے دروازے اور کھڑکیاں شیشم کی سیاہ لکڑی کی اس خوبصورتی سے تیار کی گئی تھیں کہ کاریگروں کو داد دیے بغیر نہیں رہا جاتا تھا۔ یہ کمرے بھی اتنی ہی تعداد میں تھے جتنی تعداد میں دروازے تھے۔ انہی برآمدوں کے ایک طرف سے کافی کھلا رستہ چھوڑ کر ایک بڑا دروازہ مزید نکال گیا تھا، جو حویلی کے زنانہ حصے کا راستہ تھا اور سردار سودا سنگھ کے گھر کا حصہ تھا۔ ولیم اس ساری ہیبت کو دیکھنے کے بعد اپنی حکومت کی ہیبت کا اندازہ لگانے لگا، جس نے اس پورے ملک کی تمام حویلیوں کی گردن اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دی تھی۔ ولیم نے فوراً ہی ان خیالات کو سر سے جھٹک دیا اور موجودہ صورتحال کی طرف دماغ کو لے آیا۔ جب بیٹھ چکے تو سردار سودا سنگھ نے انسپکٹر متھرا داس کو مخاطب کر کے پوچھا، تھانے دار جی، کلیکٹر بہادر کیا لسی وسی پیئیں گے یا کوڑے پانی کا بندوبست ہو جائے؟
مترا کافی حد تک ولیم کا مزاج سمجھ چکا تھا، اس لیے فوراً منع کر دیا۔ حویلی میں بہت سے آدمی جمع ہو گئے تھے جنہیں سردار سدھا سنگھ نے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ تمام لوگ چند ایک کے سوا جو سدھا سنگھ کے صلاح مشورے کے لیے ہر وقت کے لیے حاضر باش تھے حویلی سے باہر جا چکے تو سدھا سنگھ نے حویلی کا بڑا دروازہ بند کروا دیا۔ سدھا سنگھ نے ولیم کو بیٹھنے کے لیے ایک بڑے موڑھے کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ 3 فٹ چوڑا پرشکو موڑھا بیت کی شاخوں کو ریشم سے بنی ہوئی رسیوں سے باندھ کر بنایا گیا تھا۔ اسے ہمیشہ سدھا سنگھ کی چارپائی کے سامنے رکھا جاتا اور وہی بندہ اس پر بیٹھ سکتا تھا جو سدھا سنگھ کا خاص آدمی ہوتا، ورنہ یہ خالی پڑا رہتا۔ اس کے دائیں طرف سامنے ہی سدھا سنگھ کی چارپائی تھی۔ یہ بھی 5 فٹ چوڑی، 7 فٹ لمبی اور 2.5 فٹ اونچی سندل کی لکڑی کے پایوں اور بازوں سے تیار کی گئی تھی، جسے ریشمی باندھ سے بنا گیا تھا اور پائنتی پر کھتر کی موٹی دوہریں تھی۔ سرہانے دیسی کپاس سے بھرا ہوا ریشمی تکیا پڑا تھا۔ اس کے ساتھ سدھا سنگھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ باقی موڑے اور چارپائیاں 2 رویہ بچھے ہوئے تھے جو ایسے قیمتی تو نہ تھے جیسے چارپائی یا موڑھا، مگر برے بھی نہ تھے، یعنی عام گھروں کی چارپائیوں اور موڑوں کی نسبت تو اچھے خاصے مہنگے تھے۔ ولیم سامنے اسی بڑے موڑے پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سدھا سنگھ نے بڑی چارپائی پر ٹانگیں پسار لی اور کرپان کمر سے کھول کر سرہانے کے ساتھ رکھ دی۔ اسی طرح سدھا سنگھ کے آدمی بھی چارپائیوں پر بیٹھ گئے، مگر سنتری بندوقیں لیے ویسے ہی ولیم کے دائیں بائیں کھڑے رہے۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، جیسے ہوا کا دم حبس کی وجہ سے گھٹ جاتا ہے۔ پھر فوراً ہی ولیم نے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ اسی لمحے مترا نے محسوس کیا کہ ولیم کے چہرے پر ایسا روب تھا کہ ابھی تک اس نے اسے ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ محض ایک نو آموز اسسٹنٹ کمشنر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک منجھا ہوا انگریز سرکار کا نمائندہ معلوم ہوتا تھا۔ سدھا سنگھ، ہم آپ کے جھنڈو والا میں آئے ہیں، براستہ جودھا پور۔ کیا آپ کو ہمارا اس راستے سے بغیر اطلاع دیے آنا پسند آیا؟ سدھا سنگھ جو پہلے ہی بے قراری کی کیفیت میں تھا، ولیم کے پہلے ہی سوال کی تیز کاٹ نے اسے ہلا کے رکھ دیا۔ اسے اول تو ولیم کا اس کے نام کے ساتھ سردار کا لفظ ہٹا دینا ہی برا لگا کہ اپنے بندوں کے درمیان اس کی یہ صاف توہین تھی۔ اس پر ستم یہ کہ سوال جس چابک دستی سے کیا گیا تھا، اس طرح کی بجھارتوں اور چال بازیوں کے سننے کی اسے عادت نہیں تھی۔ یہ سب عمل سدھا سنگھ پر بہت گراں گزرا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، فوجا سیو جو سدھا سنگھ کی ہر مشکل معاملے میں مدد کر گزرتا تھا، نے سوچا کہیں سدھا سنگھ کوئی بونگی نہ مار دے۔ فوراً بولا، سرکار، یہ ملک آپ کا ہے، ہم آپ کی رعایا ہیں، آپ جس وقت اور جب چاہیں اپنی رعایا کی سیوا کو آ سکتے ہیں، اس میں ہمارے پسند اور ناپسند کی کون سی بات ہے؟ ولیم کو فوجا سیو کی اس طرح دخل اندازی پر شدید غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا اس طرح کے لوگ بات سنبھالنے کے بہت ماہر ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاملے کو چھپانے اور مجرم کو بچانے میں ان سے زیادہ کارآمد کوئی نہیں ہوتا۔ فوجا سیو کا جواب سن کر ولیم نے اپنی بیت سامنے پڑی میز پر رکھ دی اور دوبارہ بولا، لیکن اس نے فوجا سیو کی طرف دیکھا بھی نہیں، مخاطب سدھا سنگھ کو ہی رکھا۔ سدھا سنگھ، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں جھنڈو والا کے ہر شخص سے الگ الگ پر نام لوں۔ میں یہاں 20 منٹ ٹھہروں گا۔ اس دوران صرف آپ ہی سے بات کرنا میرے لیے عزت کا باعث ہوگا۔ جب ان کی ضرورت پڑے گی تو انہیں تحصیل بلوا لوں گا۔ پھر فوجا سیو کی طرف منہ کر کے، اور میرا خیال ہے یہ بڈھا خوشی سے آ جائے گا۔ ولیم کی بڑبڑاہٹ سن کر فوجا سیو تو بالکل ہی بیٹھ سا گیا اور اس کی ساری پھرتیاں ہوا ہو گئی۔ ادھر سدھا سنگھ کو کلیکٹر کی اس بات سے آگ لگ گئی، گویا کسی کے کلیجے پر سرخ کوئلے رکھ دیے گئے ہوں۔ مگر جو مجرم کے اندر ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل مسلسل خوف کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور قانون ایک ایسے کالے ناگ کی طرح دکھائی دیتا ہے جس کے آگے پیچھے ڈنگ ہی ڈنگ ہو، یہی حالت اس وقت سدھا سنگھ کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس چھوٹے سے واقعے پر انگریز کمشنر خود آ جائے گا۔ دیسی تھانے داروں کو تو یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اس طرح بات کریں، لیکن وہ اس سے پہلے کسی انگریز افسر سے کبھی دو بدو نہیں ہوا تھا، اور طاقتور حکومت کا ڈر بھی سر پر کھڑا تھا، اس لیے کچھ ایسا ویسا عمل کرنے سے عاجز تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا اور یہی کچھ بولتا جو یہ ولایتی منڈا بول رہا تھا
تو وہ جھنڈو والا کی یادیں عمر بھر نہ بھولتا۔ آخر سودھا سنگھ نے ہمت کر کے اپنے اوسان مجتمع کیے، مونچھوں پر ہاتھ کی انگلیاں سرکائیں اور بولا، صاحب بہادر، سردار سودھا سنگھ کو کیا پتا کہ سرکار اتنا لمبا چکر کاٹ کر جلال آباد سے جھنڈو والا کیوں تشریف لائی اور ہماری عزت افزائی کی۔ واہ گرو کی جے، سرکار کی مہمانی ہمارا فرض ہے، جو ہو سکا کریں گے۔ ویل سودھا سنگھ، ولیم دوبارہ بولا، آپ کا گاؤن دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کنویں چلتے ہیں، گنے اور گندم ہیں، ہر طرف سبزے ہی سبزے ہیں۔ سودھا سنگھ، یہاں مکئی اور برسن بھی بہت ہے، 2-4 ایکڑ مکئی بھی ہوتی تو کچھ برا نہیں تھا، ادھر ادھر سے لوٹنے گھسوٹنے کی حاجت نہ رہتی، خواہ کی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ اس جملے کے ادا کرنے کے ساتھ ہی ولیم نے سودھا سنگھ سمیت دوسرے تمام سرداروں کے چہروں پر بھی بھرپور نظر دوڑائی اور محسوس کیا کہ سب کے رنگ واضح طور پر تبدیل ہو گئے تھے۔ سودھا سنگھ اپنے آپ کو فوراً سنبھال کر بولا، صاحب بہادر، آپ کی باتیں کچھ میرے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ واہ گرو کی جے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سودھا سنگھ، ولیم نے اسی رو میں کہنا شروع کیا، آپ کے ہمسائے میں عجیب طرح کے کام ہوتے ہیں۔ قتل وتل تو شاید سرداروں کا معمول ہے، لیکن مکئی تو ہندو کھاتے ہیں، خاص کر بنیے۔ کیا میں نے غلط کہا سودھا سنگھ؟ آپ تو شاید جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں صاحب بہادر، سودھا سنگھ نے دونوں پاؤں چارپائی سے نیچے لٹکاتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کون سی مکئی اور کون سے قتل؟ ولیم اب اٹھ کھڑا ہوا اور سودھا سنگھ کی چارپائی پر پائنتی کی طرف بیٹھ گیا۔ ولیم کے اس عمل سے سودھا سنگھ ایک دفعہ تو لرز کر رہ گیا۔ اتنی جرأت تو جھنڈو والا میں خدا ہی کر سکتا تھا۔ سودھا سنگھ سمجھ چکا تھا کہ ولیم اس پر ثابت کر رہا ہے کہ اب بات سیدھی ہوگی۔ سردار صاحب، یہ بتائیے اس وقت پنجاب میں کس کا راج ہے؟ ولیم نے نہایت بے تکلفی دکھاتے ہوئے سوال کیا۔ سودھا سنگھ نے حیرت سے ولیم کی طرف دیکھا اور کہا، انگریز سرکار کا۔ کلیکٹر صاحب، بھلا مجھے اتنا بھی نہیں پتا؟ ہلکا سا مسکرا کر، آج صاحب بہادر آپ بڑی عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کمشنر صاحب، یہ موڑھا میں نے آپ ہی کے لیے رکھوایا ہے۔ ولیم سودھا سنگھ کے آخری فقرے کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر بولا، چلو یہ بات تو طے ہوئی کہ رنجیت سنگھ کا راج ختم ہو چکا اور اب پنجاب پر ہمارا راج ہے۔ سودھا سنگھ آخر کار گھبرا کر ذرا تلخی سے بولا، سرکار آپ بجھارتے بھجواتے ہیں۔ ولیم نے سودھا سنگھ کی تلخی کو مزے سے محسوس کیا اور اس کی حالت سے لطف اٹھاتے ہوئے دوبارہ بولا، سودھا سنگھ، میں نے سمجھا تھا جودھا پور، جو یہاں سے صرف 5 میل پر ہے، وہاں ایک بندہ قتل ہو جائے، 20 ایکڑ مکئی کی فصل ویران ہو جائے اور سردار سودھا سنگھ کو پتہ نہ چلے، تو ہو سکتا ہے اسے 150 میل دور لاہور میں ابھی تک انگریزی راج قائم ہونے کی بھی خبر نہ ملی ہو۔ وہ یہی سمجھے بیٹھا ہو کہ لاہور تخت ابھی تک مہاراجا رنجیت سنگھ کے وارثوں کے پاس ہے۔ اس میں سردار صاحب بجارتوں والی کیا بات ہے؟ سودھا سنگھ کے ماتھے پر دوبارہ پسینہ آ گیا، مگر جلد ہی اپنے آپ کو سنبھالا اور بولا، صاحب بہادر، میں لائل پور گیا ہوا تھا، کل آیا ہوں۔ رات پتہ چلا کہ جودھا پور میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے اور مکئی کو آگ لگ گئی ہے، لیکن میں نے پورا سیاپا نہیں سنا۔ ولیم نے سودھا سنگھ کی طرف بھرپور تن سے دیکھا اور کہا، سیاپا سردار جی گورنمنٹ آپ کو بتا دے گی، اس لیے تو ہم آئے ہیں کہ آپ لائل پور میں تھے، آپ کی غیر حاضری میں یہ سانحہ ہوا اور آپ کو کچھ پتا نہیں۔ اب ہمارا کام ہے اس پورے قصے کی تفصیل بتائیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں بدماشوں کا ٹولہ جودھا پور میں داخل ہوا، ایک بندہ قتل کر دیا، مکئی کاٹ کر گڈوں اور چھکڑوں پر لاد دی اور باقی کو آگ لگا دی، حالانکہ یہ سب کام آپ کی موجودگی میں ہونے چاہیے تھے۔ سردار سودھا سنگھ گفتگو کو اس الٹ پیر کے انداز سے بالکل واقف نہ تھا اور نہ ہی اسے یہ پتا چل رہا تھا کہ ولیم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے، کس لیے سیدھی واردات اس پر نہیں ڈال دیتا، جبکہ ولیم سودھا سنگھ کو ذہنی طور پر اذیت پہنچانا چاہتا، جس میں وہ کامیاب ہو رہا تھا۔
ادھر فوجا سیو ڈانٹ کھا کر خاموش دور بیٹھا یہ سمجھ چکا تھا کہ سدھا سنگھ کے ہاتھوں پڑوں کے نیچے آنے ہی والے ہیں۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ فرنگی چھوڑا واقعی ٹیڑھی کھیر ہے، اس کو گھمانا ممکن نہیں۔ چنانچہ اس نے خاموشی میں ہی غنیمت سمجھی اور چپ چاپ بیٹھا رہا۔ البتہ سدھا سنگھ نے یہ سمجھ لیا کہ اب بات کھل کر کی جائے، جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا، کیونکہ سردار کو اس کے کرتوت کا پتہ چل گیا ہے۔ ایسے ہی تو یہ فرنگی چھوکرا اوکھی اوکھی باتیں نہیں کر رہا، لہٰذا وہ صاف صاف جواب دینے لگا اور کچھ دلیری سے بولا، کمشنر صاحب، غلام حیدر ابھی منڈا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ شیر حیدر کے مجھ سے پرخاش تھی، پر اس کی موت کا واہ گرو کی سو مجھے بہت افسوس ہوا۔ لیکن یہ بات اس چھوکرے کو کون سمجھائے کہ بزرگوں پر اتنے بڑے کوڑے الزام سوچ سمجھ کے لگانے چاہیے۔ پھر بھی جو ہو سکا جودھا پور کے معاملے میں آپ کی سیوا کروں گا۔ کمشنر صاحب، کسی نے یہ کام کر کے شیر حیدر اور مجھ سے پرانی دشمنی کا حساب چکایا ہے۔ سدھا سنگھ، ولیم نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا، وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے شیر حیدر اور آپ سے پرانی دشمنی کا حساب چکایا ہے؟ کیا آپ سرکار کو اس بارے میں کچھ بتائیں گے؟ صاحب بہادر اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سدھا سنگھ بولا، سرکار کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ کمشنر صاحب، اکثر یہ کام خود ہی کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے غلام حیدر نے اپنے بندے کو خود قتل کر دیا ہو۔ آپ اس معاملے پر بھی غور کر لیں۔ بہت اچھا سدھا سنگھ، ولیم دوبارہ بولا، آپ بہت جلد اس الزام پر اتر آئے ہیں جو آپ کے خیال میں بغیر ثبوت کے آپ پر لگ چکا ہے۔ لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ اس کے ایک دن پہلے شیر حیدر فوت ہوا ہے، اور اس کا بیٹا غلام حیدر، جس سے میرے خیال میں اس علاقے اور آپ سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا، لاہور سے اسی روز پہنچا تھا۔ ہو سکتا ہے اتنی بڑی اور فوری منصوبہ بندی کی اس کو ضرورت پیش آ گئی ہو، لیکن آپ کا اتنی جلدی اس پر ایسا الزام لگانا آپ کے منہ پر نہیں پڑتا، کیونکہ ابھی ابھی آپ اسے ایک ندان منڈا کہہ چکے ہیں۔ اس کے بعد ولیم موڑے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، ویسے سردار صاحب، آج یہاں آنے کا مقصد آپ سے اعتراف جرم کروانا نہیں تھا، یہ کام پولیس کا ہے۔ میں تو بس آپ کے درشن کرنے آیا تھا اور یہ بتانے کہ گورنمنٹ کی ابھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے حملے کر کے قتل اور لوٹ مار کرتا پھرے۔ دوسری بات سدھا سنگھ یہ ہے کہ چارپائی بھی گورنمنٹ کی ہے اور موڑا بھی گورنمنٹ کا، جس پر اس کا جی چاہے بیٹھے اور جہاں جی چاہے عدالت لگا دے۔ آپ رعایا ہیں، رعایا کی طرح رہیے۔ اب حکم یہ ہے کہ آپ سرکار کی اجازت کے بغیر جھنڈو والا سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ کہہ کر ولیم چل پڑا اور اس کے ساتھ متھرا داس بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سردار سدھا سنگھ اس کھلی دھمکی کو برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھ کر بولا، سرکار، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ سدھا سنگھ کی بات سن کر ولیم ایک دفعہ رکا اور پیچھے مڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، سدھا سنگھ، یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار نہ زیادتی کرتی ہے نہ کرنے دیتی ہے، چاہے قاتل سردار سدھا سنگھ کے بندے ہی کیوں نہ ہوں اور قتل ہونے والا چراغ دین ماچھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ولیم جلدی حویلی سے باہر نکل آیا۔ متھرا داس ولیم کی اس تیزی اور پھرتی پر حیران ہی نہ تھا، پریشان بھی تھا۔ وہ اچھی طرح جان گیا تھا کہ ولیم کے ساتھ کام کرنا کتنا مشکل ہوگا، چنانچہ اسے ہر طرف سے چوکنا رہنا تھا اور اس کیس میں نہ چاہتے ہوئے بھی غیر جانبدار فیصلے کرنا تھے۔ اس نے اپنے آپ سے کچھ عہد کیے اور کیس کی تفتیش صحیح پیمانے پر کرنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ ملازمت اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی، وہ بھی انگریز سرکار کی ملازمت، جس کا سکہ آدھی دنیا پر چلتا تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔